غزہ عارضی جنگ بندی کا آج چوتھا اور آخری روز تھا اور حماس کی طرف سے جنگ بندی میں 2 سے 4 روز کی توسیع پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ جنگ بندی میں توسیع سے مزید 20 سے 40 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ بخاری صاحب، آج آخری دن تھا جنگ بندی کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرولونگ کرے گی، کچھ اس میں مزید توسیع کی جا سکے گی؟ دیکھیں، جنگ بندی سے تھوڑا سا فرق تو ضرور پڑا ہے، لیکن جو غزہ کے رہائشی ہیں، جو فلسطینی ہیں، ان کی تکالیف میں، ان کی یعنی جو دکھ درد ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر 4 دن کے لیے اضافہ ہو جائے گا تو اس سے بھی وقتی ریلیف تو ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیمپریری ریلیف وچ مینز نتھنگ۔ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر اس صورت میں متفق ہیں کہ اگر آپ 10 یرغمالی روز چھوڑیں گے تو پھر ہم ایک ایک دن کی توسیع کرتے چلے جائیں گے، وچ مینس کہ ان کے پاس کوئی 120 سے 150 کے قریب ابھی اسرائیلی لوگ جو ان کی کسٹڈی میں ہیں وہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی 10 دن تک مزید اس معاملے کو کھینچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد نیتن یاہو کی گفتگو کا اعتبار کریں آپ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے زیادہ قوت کے ساتھ غزہ کے اوپر حملہ آور ہوں گا، تو دیٹ مینس کہ ریلیف بظاہر کہیں نہیں ہے۔ 2-3 باتیں اس حوالے سے کرنی بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیتن یاہو صاحب کے اوپر 3 قسم کے پریشرز ہیں۔ ایک تو ان کے اوپر پریشر ہے پوری دنیا کے اندر، آپ نے دیکھا کہ جو وہاں کے عوام ہیں، حکومتیں تو بے غیرتی، بے حسی، بے شرمی کی تصویر بنی بیٹھی ہیں، لیکن وہاں کے عوام نے جس طرح سے فلسطین کے ساتھ، غزہ کے ساتھ، حماس کے ساتھ جس طریقے سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بھی دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ خاص طور سے فلسطین کے حوالے سے اتنا بڑا عوامی رد عمل ایٹ دا گراس روٹ لیول اکراس دا ورلڈ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا پریشر ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی، جیسا میں نے کہا کہ اس کے گھروں والے جو لوگ ہیں وہ صبح سے شام تک احتجاج کے لیے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوسرا پریشر ان کے اوپر یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے بے پناہ خوفناک چارجز ہیں، اور اس سے ان کو الٹیمیٹلی نمٹنا ہے۔ یہ جنگ شروع کر کے انہوں نے اس معاملے کو تاخیر تو کر دی ہے، لیکن وہ پریشر جو ہے وہ کہیں گیا نہیں ہے، وہ ان کو الٹیمیٹلی فیس کرنا ہی کرنا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس حوالے سے جو ان کے ہواری کہہ لیجئے، جو ان کے پارٹنر ان کرائم ہیں، ان میں سب سے آگے امریکہ ہے، جو مالی طور پہ ابھی بھی $14 بلین کی جو امداد جو ہے ان کے لیے منظور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تیسرا بحری بیڑا بھی پہنچ گیا ہے بحیرہ عرب میں۔ تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا دنیا میں ان کو کوئی چیلنج کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بڑی جنگ جو ہے، جو ورلڈ وارز ہیں، فرسٹ ہو چاہے سیکنڈ ہو یا اب تھرڈ ہوگی، وہ شروع کسی چھوٹی سی چیز سے ہوتی ہے اور پھر پھیلتے پھیلتے یہ آگ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ جس طریقے سے یمن انٹر ہو گیا ہے اس کے اندر، آپ نے دیکھا کہ یمن نے اٹیک بھی کیے ہیں، یمن نے میزائل بھی فائر کیے ہیں، ایک جہاز بھی لے گئے تھے، دوسرے کو بھی کوشش کی انہوں نے۔ تو اس طریقے سے ہی یہ شعلہ جو ہے یہ بھڑکتے بھڑکتے ایک بہت بڑی آگ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب قطر اور مصر جو ہیں یہ بھی بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ پوری مسلم دنیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 4 ملک ہم کو ایسے دکھائی دیتے ہیں، ترکیہ ہے، قطر ہے، اردن ہے اور یمن ہے، جنہوں نے پریکٹیکل اقدامات کیے ہیں، جنہوں نے اپنے بیانات کی صورت میں واضح طور پہ اپنا ٹلٹ ظاہر کیا ہے کہ وہ کس طرف ہیں۔ باقی ہمارے مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں؟ یا تو وہ تماشبین بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں، جو ان کے نزدیک تماشا ہے، کیونکہ اگر یہ تماشا نہ ہو، اگر یہ واقعی خوفناک ہے تو پھر چپ کیوں ہیں؟ پھر ابھی تک کیوں ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچا ہے؟ کیا اس دور میں کوئی صلاح الدین ایوبی ہے؟ کوئی بنے گا؟ کسی کا ارادہ ہے بننے کا؟ وہ آپ دیکھ لیں ان کی جو بے حسی ہے اس سے صاف ظاہر ہے۔ اور بخاری صاحب، مسجد اقصیٰ پر بھی تو دھاوا بولا ہے انتہا پسندوں نے، اور وہاں پر جو فلسطینی نمازی تھے ان کو وہاں پہ نماز پڑھنے سے روک دیا۔ مسجد اقصیٰ کے اوپر تو جو بے حرمتی کی بدترین مثالیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے بے پناہ دیکھی ہیں۔ نمازیوں کے اوپر لاٹھی چارج نہیں، گولیاں چلی، نماز پڑھتے ہوئے چلی، جمعے کے دن چلی، وہ تو ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن میرے خیال سے ہم بہت ہی زیادتی کریں گے اگر ہم اس وقت یعنی حماس کے ان جنگجوؤں کو، جو فلسطین قوم کے ہیروز ہیں، جو بھوک پیاس سے بھی بلک رہے ہیں اس لیے کہ وہاں پر سپلائز کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود اپنے شہیدوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں وہ، لیکن آپ کو ایک شخص ٹوٹا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ مجھے آپ ایک ویڈیو ریفر کر دیں جس میں آپ کو یہ لگا ہو کہ غزہ کے رہنے والے یا حماس کے جنگجو جو ہیں وہ بریک ہو گئے ہیں، وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ آج بھی ان کے حوصلے اسی طریقے سے ہیں۔ میں نے کچھ فوٹیجز دیکھی ہیں جس میں جو ہینڈ اوور اینڈ ٹیک اوور جو ہے یہ قیدیوں کا، اس کے ایکسچینج کے اندر میں نے دیکھا وہاں کی خواتین کو فوج کی یونیفارم میں
وہ ان میں سے ایک لڑکی جو ہے ینگ لڑکی، وہ ایک مائی کو جو عمر رسیدہ تھی اس کو اٹھا کے وین کے اندر سوار کر رہی ہے. تو ان کے حوصلوں کے اوپر میرے خیال سے ہمیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. میرے تو دل سے یہ بات نکل رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور ہمت دے. اب آ جائیں جناب کہ وہاں اسرائیل کر کیا رہا ہے. کچھ تو چونکہ اب سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو پرٹیکولرلی ٹیلی ویژن نیٹ ورکس، جس میں الجزیرہ ہے، جس میں ٹرکش جو ٹیلی ویژن ہے وہ ہے، ان کی جو ورلڈ سروس ہے. انہوں نے دنیا کو یہ امیجز دکھائے ہیں، ورنہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اس پر تو میرے خیال سے تبرہ کرنا چاہیے. انہوں نے جس طریقے سے اس کو کاموفلیج کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اسرائیلی فوجوں کے ہاتھوں 48 دن میں شہید فلسطینیوں کی تعداد امریکہ کی 20 سالہ افغان جنگ سے بھی زیادہ ہے. فیکٹ نمبر 1. فیکٹ 2، اسرائیل نے 7 ہفتے کے فضائی حملوں میں عراق جنگ کے پہلے 1 سال سے دگنی تعداد میں شہریوں کو قتل کیا. غزہ میں 48 دن میں شہریوں کی ہلاکتیں یوکرین جنگ میں 2 سال کی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہیں. اسرائیلی جیلوں میں فلسطینیوں کی لاشوں کو بھی قید پوری کرنی پڑتی ہے. ان کو وہ ان کے وارثوں کو نہیں دیتے جب ان کی تشدد سے ان کی ہلاکت ہو جائے یا شہید ہو جائیں، وہ فریزر میں رکھ دیتے ہیں کہ مدت پوری کرے گا اپنی. یہ ہے ظلم کی وہ داستان جو یہ ہمیں سناتے ہیں نا ہولوکاسٹ میں کیا ہوا تھا. انہیں ذرا یہ تصویر جو ہے وہ دکھانی چاہیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اب آ جائیں جناب دوسری طرف چلتے ہیں کہ اب کرنا کیا چاہیے. ایک تو یہ توقع ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ریلیف آیا ہے اس کو رسپائٹ کہہ سکتے ہیں آپ، اٹس ناٹ اے ریلیف. جو رسپائٹ آیا بیکاز آف دس 4 days سیز فائر، ہماری خواہش بھی، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ایکسٹینڈ ہو اور یہ پرماننٹ سیز فائر میں کنورٹ ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ وہاں نقصان شدید ہے. لوگوں کی لاشیں بے کفن ملبوں کے نیچے پڑی ہوئی ہیں. لوگ اپنے تو جو اس حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بارآور ثابت ہوں گی؟ دیکھیے وہی 2-3 ممالک جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، خاص طور سے قطر اور ایجپٹ اور مصر، ترکی، یہ اس میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایک کرمنل ایکٹ تھا ایجپٹ کی گورنمنٹ کا، وہ تھا غزہ کو نہ کھولنا ایک طویل عرصے تک. وہ اب بھی کھولا ہے تو وہ اسرائیل کی مرضی کے ساتھ ہے، وہ مرضی سے نہیں کھولا ہے ایجپٹ نے. تو انہیں حوصلہ کرنا چاہیے. دیکھیے جہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ بہت نازک علاقہ ہے، ایک اور بات ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ایجپٹ اسرائیل کا سب سے بڑا گیس سپلائر ہے. اگر ایجپٹ گیس بند کر دے تو the life will come at a standstill in Tel Aviv. اچھا بخاری صاحب، ایک پریکٹیکل گراؤنڈز پہ بات کر لیں نا کہ حماس جو ہے وہ کب تک فائٹ کر سکے گا، کیونکہ جو دنیا ہے جو جس طرح سے اس کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا پیلسٹائن کے ساتھ، اس طرح سے وہ ریئیکٹ نہیں کر رہی ہے، یا جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جس طرح سٹینڈ لیا یوکرین کے معاملے پر. تو حماس کب تک فائٹ کر سکے گا؟ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں آپ کو، ایک حماس اور دوسرا حزب اللہ. اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ بس یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں غزہ میں تھے یا وہی لوگ ہیں جو لبنان میں ہیں، تو یہ مسنومر ہے. غزہ کے لوگ اور فلسطینی اور خاص طور سے حماس کے لوگ آر اکراس دا ورلڈ. جس ایک خاندان سے ایک لاش اٹھی ہے اس کے 20 افراد دشمن ہیں، اسرائیل کے، امریکہ کے اور ان کے تمام تر سرپرستوں کے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آخری حماس کے بندے کی لاش جو ہے وہ غزہ سے نکال کے پھر امن ہو جائے گا، تو یہ نیتنیاہو کو بھی بھول جانا چاہیے اور اسرائیلی قوم کو بھی بھول جانا چاہیے. دس بلیڈنگ وونڈ ول کنٹینیو ٹو بلیڈ ایوری ویئر ویئر دیر از اے زائنسٹ، ویئر دیر از اے جیو. خاص طور سے وہ جو سیٹلرز تھے جنہوں نے وہاں وہ غنڈہ گردی کی ہے. آپ کو یاد ہے کہ ویسٹ بینک کے طریقے سے لوگوں کو اپنی فصلیں کاٹتے ہوئے پکڑ پکڑ کے ہلاک کیا ہے اور شہید ہوئے ہیں وہ لوگ. تو یہ بالکل میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے کہ لبنان سے حزب اللہ ختم ہو جائے گی اور غزہ سے یا ویسٹ بینک سے حماس ختم ہو جائے گی. نہیں ہو سکتا، نہیں پاسبل ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب، بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے ناظرین، اور جو بنو میں ایک شہری نے خودکش حملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے کہ کس تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اسٹے ٹیونڈ.